السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہے یا یاد نہیں ہو سکا تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ یہ سوالیہ کلمات تھے، جملے تھے، اسی سے ہم آگے جملے بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 93 نصف اول ہم حل کریں گے۔ اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سنیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا، اب آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ سبق ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ الدرس السادس اسماء استفہام۔ اس میں ہم نے وہ الفاظ جو عربی میں کسی سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھے ہیں۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ان کو جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جی بیٹا دیکھیے، ذیل میں اسماء استفہام کی مثالیں دی جاتی ہیں جس سے ان اسماء کو جملوں میں استعمال کرنے میں مدد ملے گی۔ سب سے پہلے ہم نے لفظ پڑھا تھا ما، کیا۔ تو یہ عربی میں جو لفظ جملہ استعمال کرنے کے لیے آتا ہے ما اسمک، تو یہ جو الف ہے یہ چونکہ جب ہم اس سے پچھلے لفظ سے ملانا ہوتا ہے تو یہ پڑھنے میں نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں مسمک۔ اس طرح پڑھتے ہیں مسمک، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا ماذا، اس کا معنی بھی کیا تھا، لیکن اس میں جو استعمال ہے وہ اس کی مثال یہاں ذکر کی ہے۔ ماذا اکلت، تم نے کیا کھایا۔ ماذا فعلت، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کھایا۔ تو دونوں کا معنی اردو میں ایک ہی لفظ آ رہا ہے کیا کیا، لیکن عربی میں ان دونوں کے لیے جدا جدا لفظ موجود ہے۔ حل، اس کا معنی بھی کیا ہے، لیکن یہ عربی میں کہاں استعمال ہوتا ہے اس کی مثال سن لیجئے۔ حل اسمک خالد، کیا آپ کا نام خالد ہے۔ حل اسمک محمد، کیا آپ کا نام محمد ہے۔ اور اسی طرح آپ کسی کام کے متعلق بھی، کیا آپ نے یہ کام کر لیا۔ حل جاء زید، کیا زید آ گیا ہے، تو وہاں پر یہ حل کا استعمال ہوتا ہے۔ حل اسمک خالد، کیا آپ کا نام خالد ہے۔ یہاں پر بھی اسم کا لفظ آیا، یہاں بھی اسم کا لفظ آیا۔ آپ کا نام، آپ کا نام خالد، یہاں خالد ذکر نہیں ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اسم کا معنی ہے آپ کا نام۔ اس کے شروع میں حل لگا دیں گے تو کیا آپ کا نام خالد ہے۔ اس کے بعد حمزہ کا استعمال، یہ بھی شروع میں آتا ہے، جیسے حل شروع میں آتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کیا۔ اس کی مثال انت طاہر، کیا آپ پاک ہیں، کیا آپ پاک ہیں۔ تو اس طرح کا جیسے اور جملے، انت حافظ، کیا آپ حافظ ہیں۔ انت عالم، کیا آپ عالم ہیں۔ انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ حمزہ کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد من، اس کا معنی ہوتا ہے کون۔ اس کی مثال آتی ہے من انت، آپ کون ہیں۔ من انت، آپ کون ہیں۔ اور یہاں ضمیر بدل بھی سکتے ہیں، من انتی، یہ مؤنث کے متعلق سوال ہے کہ آپ کون ہیں۔ تو جب مؤنث سے پوچھنا ہوگا تو کسی عورت سے پوچھنا ہوگا تو اس کے متعلق ہوگا من انتی، مذکر لڑکے سے پوچھنا ہوگا تو من انتا۔ تو من ہیا، وہ کون ہے۔ من ہوا، وہ مذکر کون ہے۔ اس طریقے سے یہ من کا معنی تھا کون۔ اس کے متعلق کل بھی گزشتہ سبق میں بھی گزر چکا ہے کہ اس سے ملکیت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، کس کا یا کس کی۔ کوئی بھی چیز آتی ہے جیسے لمن ھذل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ اب یہی جملہ اگر میں نے یہ پوچھنا ہو کہ یہ قلم کس کا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی، تو اس کی عربی بنے گی لمن ھذل قلم، یہ قلم کس کا ہے۔ یہ گھر کس کا ہے، لمن ھذل بیت، یہ گھر کس کا ہے۔ اسی طرح آپ
گزشتہ اسباق میں بہت سی چیزوں کے نام سیکھ چکے ہیں، مثلا مکتب ڈیسک کو کہتے ہیں، لمن ھذا المکتب، یہ ڈیسک یہ پڑھنے والی تپائی کس کی ہے، لمن ھذا الکراسہ، یہ لمن ھذہ الکراسہ تو یہ نوٹ بک کس کی ہے. تو یہ لمن کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے کس کا یا کس کی ملکیت. جیسے قرآن مجید میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے، تو لام کے نیچے جس کے نیچے زیر اس کا ہونا کے لیے، کس کے لیے ہے، کس کا ہے. آخری جو آج کے سبق میں ہمارا لفظ ہے وہ ہے کیفا، کیسا، کیسی اور کیسے. یہ تینوں اردو میں اس کی تعبیرات ہوتے ہیں. کیفا انت، آپ کیسے ہیں، کیفا انتی، آپ کیسی ہیں، اور کیفا انتم، تم سب کیسے ہو، کیفا نحن، ہم سب کیسے ہیں. تو یہ اس طریقے سے مختلف طور پر یہ کیفا کیفیت اور حال کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے جو آج جملے تھے، ان جو ہم نے الفاظ پڑھے تھے ان کی ہم نے چند مثالیں ذکر کر دی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے اور یہ اس کو آپ یاد کریں گے. یہ بہت تھوڑا تھوڑا کام اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ آسانی سے کر لیں، آپ کے لیے مشکل نہ ہو. مجھے امید ہے کہ بڑی آسانی سے آپ اس کو مکمل کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.